پتہ نہیں مجھے کریم کے احسان فضل سے اس کی لاتعداد تعریفیں، بے پناہ حمد، اور ہر تعریف فقط اور فقط اللہ کی ذات کی خاطر اور اتباع سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہونی چاہیے۔ فاضل نوجوان جیسے فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کا رشتہ، اولیاء اللہ کا درس، کاملین کی پیروائی، اگر ہم اپنے اندر دیکھیں اور اپنا تجزیہ کریں تو ہم تک اگر دین پہنچا ہے اور ہم صاحب مسلک بھی ہیں، صاحب اسلام بھی ہیں، صاحب فقہ بھی ہیں، صاحب مسلک بھی ہیں، تو اس کے پیچھے طویل ہاتھ صلحاء کا ہے، فقہاء کا ہے، ائمہ کرام کا ہے، اور خاص و خاص اولیاء اللہ کا ہے۔ تو شہنشاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے واضح دلائل ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر عمل اتباع سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند کیا اور کاملین میں اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم کے صدقے سے دنیا میں جتنے اولیاء اللہ بھی صاحب مسلک ہوتے ہیں اور کاملین کی نشست میں آتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو اگر عمل کی صورت میں، اتباع کی صورت میں، سلیقے کی صورت میں، طریقے کی صورت میں، طریقت کے عمل میں جس پہلو سے بھی دیکھا جائے تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فضیلت سے آراستہ ملتا ہے۔ تو یہ درس اولیاء اللہ کی طرف سے ہمیں میسر آیا کہ اگر انسان مسلمان ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا، انسان بس سلیقہ ہونے کی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، طاقت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو لوٹا کے لے آئے صلحاء کے در پہ، اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، پھر اس کی تعلیم بھی اسے نفع دیتی ہے، اس کی دین و دنیا کی دولت بھی اسے نفع دیتی ہے، اور دنیا آخرت کی نیکیوں سے بھی وہ آراستہ اور کامیاب ہو جاتا ہے، بشرط یہ غور رہا کہ اگر ہم صلحاء، فقہاء، اولیاء اللہ، ائمہ کرام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو سنت مطہرہ پہ عمل پیرا رکھتے ہوئے اگر چلیں تو پھر کوئی ناکامی نہیں ہے، پھر صرف فقط اللہ رسول کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کے فرمان پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پھر کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدا ہے کہ اللہ میں خیر کے کام کرنے کی اور صلحاء کے نقش قدم پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔